السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شکر ہے اس مالک کا جس کی توفیق سے آج ہم پھر قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کی ان راہوں کو آسان کرے، قرآن کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں کرے، قرآن کے فہم میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اس قرآن کو ہماری زندگی کا رہبر و رہنما بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، قبر کی وحشت کو دور کرنے والا بنا دے، قبر کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہماری قبر کو منور کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو میدان حشر میں ہمارا سفارشی بنا دے، ہمارا وکیل بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، حق کی راہیں ہمارے لیے آسان کر دے، صراط مستقیم ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ رب العالمین اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنی رضا میں داخل کیے ہوئے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اب ہم باقاعدہ اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ الکہف۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا تأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. थोड़ा सा इस रुकू को देख लेते हैं। ये जो सूरा नाज़िल हुई थी सूरतुल कहफ, ये यहूद ने कहा था मुशरिकीन मक्का से कि आप जो जिस शख्स ने आपके सामने दावा किया है नबूवत का, उससे 3 क्वेश्चन करें, 3 सवाल करें। उसमें एक सवाल हमने सूरा बनी इसराइल में देखा कि रूह के बारे में, कि रूह क्या है? दूसरा उनका सवाल था कि अस्हाबुल कहफ कौन थे? और तीसरा उनका सवाल था ज़ुल्करनैन के बारे में। तो यहाँ पर ये जो हमारा वाक़या कल का शुरू हो चुका है, वो ये है वो अस्हाबुल कहफ के बारे में कि वो कौन थे, क्या थे? तो उस वक़्त के लोग जो हैं, उनका भी झगड़ा ये था उनकी तादाद के बारे में और वो जो कॉज़ था, जिस मकसद के लिए उन्होंने तन्हाई इख्तियार की थी, उस मकसद को हम साइड पे करके तो उस वक़्त के लोग भी इसी में झगड़ रहे थे और आज हम भी उसी में ही बहस में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि ये अस्हाबुल कहफ जो थे, ये चंद नौजवान थे अल्लाह ताला ने बताया और ये उस वक़्त का बादशाह जो था वो शिर्क करता था और कुफ़र पर था। तो ये नौजवान जो हैं ये अपने रब पर ईमान रखते थे और पिछली जैसे कि हमने पढ़ा ना इसमें कि उन्होंने ये कहा जब उनकी बात हुई सामने आए और ये नौजवान जो हैं ये कोई मतलब कहते हैं ना जैसे एवं ही कोई नौजवान नहीं थे, ये उस वक्त के रोसा के बेटे थे, बच्चे थे और इन्होंने जब हक को समझा तो इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की और जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनके ऊपर ये लोग अब ज्यादती करेंगे कुफर की तरफ वापस पलटाने के लिए, तो उन्होंने अपने रब से दुआ भी की थी कि अल्लाह तो हमें अपने पास से जो है ना वो रुश्द अता कर, रहनुमाई अता कर और हमें इनके कुफर से बचने के लिए उन्होंने एक तदबीर इख्तियार की थी और वो ये तदबीर थी कि वो उस वक्त की आसाइशों वाली ज़िंदगी को छोड़ के तो एक गार में जाके उन्होंने पनाह ले ली थी।
اب ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے کل زاہدہ جی نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یہ اس کے لیے روشنی ہے. تو یہ روشنی کیسی روشنی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے واقعات جب ہم پڑھیں گے ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کفر اندھیرا ہے اور ہدایت ہی روشنی ہے، بھلے وہ جا کے غار میں ملے. غار میں روشنی اس طرح سے تو نہیں ہوگی، جنگل کے اوپر پھر غار کا اندھیرا، اور پھر رات کا وقت آپ دیکھیں دن رات ادھر رہنا، اور وہاں پر کوئی آسائش نہیں ہے آپ کے پاس، جبکہ آپ اپنے گھروں میں ناز و نام سے پلے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ حق کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جیسی بھی اس دنیا کی زندگی آسان زندگی کو دیکھ کے چھوڑ کے مشکل زندگی بھی اختیار کرنی پڑے تو وہ ہمیں کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. پھر آگے جیسے جیسے وہ آتا جائے گا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاتی جاؤں گی. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ غار اور قیم بستی کے رہنے والے یعنی جو تھے رقیم جو ہے وہ تختوں کو کہتے ہیں، یہ ایک ہی لوگ تھے، غار والے یا تختی والے، ان کے اوپر تختی بعد میں لگا دی گئی تھی نا. وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے معاملے میں رائے راست پر رکھ. تو ہم نے ان پر غار میں کئی سال کے لیے گہری نیند طاری کر دی. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے اس حال میں رہنے کی مدت کو زیادہ اچھی طرح گن رکھا ہے. یہاں پر یہ چیز بھی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا. جب ایمان کے لیے آپ اٹھتے ہیں، جب اللہ کی رضا کے لیے آپ اٹھتے ہیں، جب آپ کفر اور شرک کی راہوں کو چھوڑتے ہیں، تو جیسے سوتے میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی اس کے ساتھ کوئی سازشیں کرے، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ بے خبری میں ہی ہوتا ہے تو اگر اس کو موت بھی آ جاتی ہے تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو کہ اس وقت کے لوگ اس کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایسے سکون سے وہ سوئے ہوئے ہیں، اور جو ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، جو ان کو ڈھونڈا ڈھونڈی ہو رہی ہے، وہ ساری ان کی اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے خبر رکھا. اور یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ایسے ہی پھر کرتا ہے جیسے وہ سوئے ہوتے ہیں اور وہ ان مشکل حالات کو ان سے گزار دیتے ہیں. ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں. بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں رائے راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا تھا. دلوں کو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہ اے اللہ جب آپ نے ہمیں ایک دفعہ حق بات سمجھا دی ہے تو ہمیں اسے کجی میں ٹیڑھ میں نہ ڈالنا. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم قرآن سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ راہیں ہمیں بڑی آسان لگ رہی ہیں، لیکن جب جیسے ہی یہ قرآن بند کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، پھر ہم انہی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں دن رات نا. تو یہ دلوں کے لیے دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال دے جو تیری رضا والی ہو، وہ ان کاموں کی محبت ڈال دے جو ہمیں تیرے رستے کی طرف لے کے جانے میں ہمارے لیے آسانیاں کرنے والے ہوں. اور جب وہ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ہمارے رب، آسمانوں اور زمین کا رب ہے تو، ہم اس کے سوا کسی اور دوسرے معبود کو ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ ہم حقیقت سے دور کی بات کہیں گے. یعنی اگر ہم اپنے رب کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو معبود مانے تو یہ بڑی جھوٹی بات ہوگی جو ہم کہیں گے. ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آپ کو ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کی راہ میں آپ کو چلنے کے لیے آسانی یعنی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے دعائیں کریں. اور اگر ہم پوری قرآن کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بس میں جو ہے یا ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنا. اور یہ ظاہری اسباب جو ہیں ان پر نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرنا ہے. ہر معاملے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ فتنے سے بھی دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے یہ سورہ. تو دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجل کیا ہے؟ دھوکے کو کہتے ہیں. اور یہ صبح و شام پڑھنے سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسباب جو ہے نا، یہ ظاہری اسباب، ان پہ آج اس وقت کا جو شرک ہے نا ہمارا، وہ ہے صرف اور صرف ہم اسباب پہ نظر رکھتے ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ جو ہے وہ کرنا یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، وہ
اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے دعائیں نہیں کرتے میں ان کو ناپسند کرتا ہوں. تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے بھی. تو جب تم نے اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت باہم پہنچائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے، تو ان کے غار سے دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں طرف ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان غار کے ایک کشادہ حصے میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی راہ دکھانے والا دوست تم نہ پاؤ گے. اور آپ انہیں بیدار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ ان کی طرف جھانک لیتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. یعنی ایسی کیفیت خوفناک تھی نا کہ جتنے بھی وہ 7 8 تھے، یا آگے ہم دیکھیں گے ان کی تعداد کے بارے میں جو چہمگوئیاں ہو رہی تھی، تو وہ جتنے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے نوجوان سوئے ہوئے اور کتا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کتنا ایک ڈراؤنا خواب تھا کہ اندھیرا بھی ہو غار میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف جھانکتے تو آپ وہاں سے خوف زدہ ہو کے بھاگتے، اور ان کی کیفیت دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے. اور ہم نے اسی کی طرح انہیں ایک بار اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. ان میں سے ایک پوچھنے والے نے کہا کہ تم سب اس حال میں کتنے دن رہے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. پھر کہا کہ کیا تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے دن رہے ہو. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اللہ والے جو ہیں ان کی بحث کوئی نہیں ہے. جب ایک سوال کیا ہے کہ بھئی ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، تو دوسرے نے کہا، تو پھر خاموشی سے کہتے ہیں اچھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمارے سارے معاملات جو ہے نا وہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا تو تم اپنا ایک آدمی چاندی کے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو، بس وہ دیکھے کہ وہاں سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے. یہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ پاکیزہ کھانا، یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے نا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ تم کھاؤ پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو. بس حد میں رہ کے، لمٹس میں رہ کے کھاؤ. تو کوئی چیز تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن لمٹس کے اندر رہ کے. اگر لمٹ سے باہر جا کے کرو گے تو پھر نہیں ہے. تو یہاں پر حلال ہو سکتا ہے کہ اس وقت حرام کھانا عام ملتا ہو. تو یہ آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب آخری دور ہوگا تو اس میں حرام کھانا اور دجال کا جو ہوگا، اس میں جب وہ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ گوشت کا ایک پہاڑ ہوگا، اور جبکہ وہ حرام والا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، باغ ہوگا جو کہ اصل میں آگ ہوگی، اور ایک طرف اس کی آگ ہوگی جو کہ اصل میں جنت ہوگی. تو یہ پیشین گوئیاں کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں. ہمیں اس چیز کو بھی اچھی طرح سے، اور پھر ایک وہ حدیث بھی ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جو حرام سے پلا ہوا جسم ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. تو وہاں سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ تو اس میں تمہارے لیے سے کچھ خرید کر لے آئے، اور خاموشی کے ساتھ کام کرے، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے. یہاں پر یہ ہے کہ اور وہ یعنی ہوشیاری سے چست ہو کے دیکھے، یہ نہ ہو کہ وہ جو باہر کے وہ بادشاہ کے جو کرندے ہیں یا بادشاہ کے جاسوس جو پھر رہے ہیں وہ کہیں تمہارا پتہ لگا رہے نا. یہ ان کو تو یہ لگا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے یا ایک دن کی بات ہے، جیسے ایک رات کی بات ہے، اور ایک رات وہ سو کے وہ اٹھے ہیں. اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، بے شک وہ لوگ اگر تمہیں پا لیں گے تو سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس داخل کر دیں گے، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اچھا یہاں پر یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی چیز تھی کہ پہلے بھی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے جو پیروکار تھے، ان کے لیے جو اسپیشلی جو کفر والے تھے، کافر لوگ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ اس طریقے کو چھوڑ دو اور ہمارے طریقے میں واپس آ جاؤ. اپنا جو ہمارا طریقہ آباء و اجداد کا طریقہ چل رہا ہے اس طریقے پہ واپس آ جاؤ. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر بڑا خسارہ ہوگا، یا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے یا ہمیں اپنے طریقے پہ واپس لے آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، ایک دور ایسا آئے گا کہ جو اس میں انسان جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو وہ پہاڑوں میں بھیڑ بکریاں لے کے تو پہاڑوں میں نکل جائے گا، تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا. کیونکہ باقی شہروں میں، بستیوں میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، کیونکہ بھیڑ بکریوں کا دودھ پی کے وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے، تو اس دنیا سے کٹ کے اس کو گزارا کرنا پڑے گا.
اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان کی خبر کر دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اس میں موت کے بعد زندگی. یہ صاف ظاہر ہے کہ 309 سال یہ کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے. اتنے سال کے بعد جب وہ مالک اٹھا سکتا ہے اور بالکل اسی طرح سے کہ ان کو لگے کہ جیسے ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہم اٹھ رہے ہیں, تو یہ لوگوں کا زندگی بعد الموت کا جو ہے وہ بھی مشاہدہ کروانا مقصود تھا. اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس وقت لوگ اس کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر ایک مکان بنا دینا. وہ یہ تھا کہ وہ جب وہ بازار میں کھانا لینے کے لیے ایک بندہ ان کا گیا تھا اور وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی پرانی کرنسی ہے تو اس سے ان کو پھر تاریخ کے حالات ان کے پتہ کیے تو پتہ چلا کہ یہ جی تقریباً 309 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ جوان تھے جو کہ اس وقت کے بادشاہ کی جو ہے وہ کفر اور شرک سے تنگ تھے اور انہوں نے بستیوں کو چھوڑ دیا تھا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, تو وہ کہیں چلے گئے تھے. اب کہاں چلے گئے تھے اس کا ان کو نہیں پتا تھا. تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو یہ سکہ بھی اسی دور کا تھا اور ان کی تاریخ جب پتہ چلی تو ہوتا ہے نا جیسے کوئی گمشد ہو جاتا ہے جو کوئی کیس نہیں مل رہا ہوتا تو اس کی فائل کو پینڈنگ میں ڈال کے تو رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس واقعے پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی ابھی تک تاریخ میں نا. تو اس پہ ان لوگوں کو جب وہ پتہ چلا وہ لوگ چہمہ گوئیاں کرنے لگے تو وہ بھاگ کے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کو ابدی موت آ گئی تھی اور وہ اس کے بعد فوت ہو گئے تھے. اور پھر اب جو لوگ آئے تھے پیچھے اس بستی کے اور اس وقت تک جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس وقت یہ واقعہ دوبارہ سے رونما ہوا تھا کہ وہ جاگ کے آئے تھے بازار میں, تو اس وقت ان کا جو توحید والا بادشاہ تھا یعنی توحید پرست بادشاہ تھا. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ پیچھے پیچھے صاف ظاہر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو پیچھے پیچھے آئے. جب دیکھا تو وہ سوئے ہوئے ہیں تو پھر اب انہوں نے اس پہ بحث شروع کر دی کہ اب اس کے اوپر کیا کیا جائے. جیسے ہمارے بھی آج کل وہ ہوتے ہیں نا مختلف لوگ ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر مزار بنا لو, یہ کہتے ہیں قبر بنا دو. تو یہی ان کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگ ان کے اوپر چلو ان کے اوپر ایک مکان بنا دو, ان کا رب ان کے حال سے زیادہ واقف ہے. جو لوگ اس کے معاملے میں دوسروں پر غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے. سجدہ مسجد ہوتی ہے نا سجدہ گاہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک سجدہ گاہ بنا دیتے ہیں. اور ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 نوجوان تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. یوں ہی گمان کرتے رہیں گے. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد کو زیادہ جانتا ہے, بہت کم لوگوں نے جانتے ہیں. بس آپ ان کے معاملے میں صرف سرسری بحث کیجئے اور کسی سے اس کے بارے میں کوئی بات نہ پوچھیے. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اچھا، یہاں پر جیسے کہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے نا پہلے رکوع میں کہ یہ جب شروع کی تھی کہ یہ 3 سوال تھے مشرکین کے یہود کے، جو انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے تھے، اور اس پہ انہوں نے بتایا بھی تھا کہ اگر یہ 3 سوال جو ہیں اس میں سے ایک سوال کا نہیں لیکن 2 سوال جو ہیں ان کے جواب اگر پرفیکٹ وہی دے سکتا ہے جو پیغمبر ہو، تو اس میں سے ایک یہ اصحاب کہف اور ایک ذوالقرنین کا. اور روح کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امر ربی ہے، اس کے بارے میں بحث تم سمجھ نہیں سکتے. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کل آپ کو بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں جتنے ان کے اعزاز ہوتے ہیں اتنی ان کے اوپر سختی بھی ہوتی ہے. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ وحی کے بھروسے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جواب دوں گا، تو وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا. اور اس وقت کے جو صافزایہ کے مشرکین تھے وہ تو پھر اس میں بحثیں کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیا تو یعنی وحی دوبارہ آئی، حضرت جبریل امین آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا اور کسی امر کے بارے میں یوں نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ. اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام آپ کو دیے گئے تھے وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہیں. تو ہمیں بھی کبھی بھی یہ کام نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں تمام معاملات کو لوٹانا ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید. یہ کہہ دو کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے ہیں. آسمانوں اور زمین کا غائب صرف اسی کے علم میں ہے. کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. اس کے سوا اور کوئی کارساز نہیں ہے، اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو ساجی یا شریک نہیں بناتا. اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ. خدا کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو معیشت ہے، جو اس نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار، کسی کو اس نے کوئی نہیں دیا ہوا. نہ اولاد دینے کا، نہ رزق دینے کا، نہ نوکریاں دینے کا، نہ کوئی بیٹے دینے کا، نہ بیٹیاں دینے کا. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کو پکارتے ہیں. یہاں پر وہ مشرکین مکہ کا تھا نا کہ یہ آپ کے پاس تو غلام لوگ ہوتے ہیں، تو ہم غلاموں کے ساتھ، ہم سردار ہیں، سردار غلاموں کے پاس کیسے بیٹھیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا رب کن کاموں سے راضی رہتا ہے، تو وہ بھلے کالے رنگ کے کیوں نہ ہوں، بھلے وہ غلام کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور تمہاری نگاہیں حیات دنیا کی زینتوں کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں. یعنی آپ کہیں یہ سرداروں کی سرداریاں دیکھ کے، اور یہ تربیت ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کہ آپ کے نزدیک یہ زیادہ ہونے چاہیے اہمیت والے، جو بھلے غلام ہیں، بھلے کالے رنگ کے ہیں، جو بھی ہے، یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو بہت بڑے بڑے سردار ہیں لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اپنے رب کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں. اور تم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی غافل لوگوں میں شامل نہ کرے. اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کا وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ جاسیہ میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جن کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے. اور کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی. اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. چہروں کو بھون ڈالے گا، جیسے مکھن ہوتا ہے نا، اس کو جیسے آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں، آگ کے اوپر کرتے ہیں، تو اس کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ بھی پہنچے تو وہ اس کے فلیمز سے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی اس اتنا کھولتا وہ پانی ہوگا کہ کھالیں، چہرے کی کھال اس کے پانی کے اندر گر جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو کیا ہم خوب کاروں کے لیے اجر کو ضائع کریں گے. یعنی جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی چھوٹے سے چھوٹے مثقال ذرۃ جو ہوگی بھلائی ہوگی وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اور جو برائی ہے اس کا بھی بدلہ ملنے سے نہیں رہے گا. تو ایک ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہ بھلائی نہ برائی، کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اچھی طرح سے. ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور وہ سندس و استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئیں گے. کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے. اچھا، اب یہاں سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ دو لوگ تھے. اور جیسے آج ہم مادہ پرستی میں ہے نا، آج کا شرک جو ہے، اب اس میں دیکھیں گے کہ شرک والی کوئی ایک چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یعنی جو بظاہر شرک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کی کے آگے جھکنا، غیر اللہ سے مانگنا، وہ اس مثال میں ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اصل شرک کیا ہے کہ جو اس نے اپنے وسائل پہ وہ بھروسہ کیا. اور آج ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ پسندیدہ ہے. اس مثال کو دیکھتے ہیں. اور ان کو دو شخصوں کی تمثیل سناؤ. ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی قطار سے گھیرا اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعات بھی رکھے. دونوں باغ خوب پھل لائے، ان میں ذرا بھی کمی نہیں تھی. اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر بھی دوڑا دی. اور اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے مال میں زیادہ اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں. اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر
ظلم ڈھا رہا تھا، یعنی وہ اپنے ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا نا، تو اپنی جان پر ظلم، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں نے باؤنڈری پہ کھجوریں لگائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر میں نے کھجور کی بیلیں چڑھائی ہوئی ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ہوا یا آفت جو ہے اس کے لیے سمجھے کہ میں نے دیواریں بنا دی ہیں، یہ تو اندر میری کھیتی ہے، پانی میرا اندر ہی ہے، مجھے باہر سے تو کوئی چیز لینی نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس کا کہ جو جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں، اور کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا یہ کووڈ-19 سے پہلے، لوگ کہتے تھے کہ جی ہم ترقی کی وہ منزلیں طے کر چکے ہیں کہ اب ہم بہت آگے جانے والے ہیں، اب تو ہم مریخ پہ جا کے تو آبادی کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں ایک مردہ وائرس آیا، اور اس نے پھر پوری ایسے تھا کہ تقریباً 3-4 مہینوں کے بعد ہی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، 50 سال۔ دیکھیں اس میں پھر جب 2 سال لگے تو کیا حشر ہوا، وہ جو جن چیزوں پہ ہم بھروسہ کر رہے تھے وہ ادھر کھڑی کی کھڑی رہ گئی، وہ ترقی ادھر کی ادھر رہ گئی، اور کوئی آگے جیسے بھوکوں لوگ مرنے لگے، انسان سے خوف زدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کے قریب جانے سے ڈرنے لگے، یہاں تک کہ شروع میں تو غسل بھی نہیں دیا جا رہا تھا اور ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا تھا، اور سیدھا ہی ان کو اٹھا کے تو گڑھے میں پھینکتے جا رہے تھے۔ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنے ہو تو تکبر کس لیے؟ تکبر اپنا ختم کرو۔ پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تم کو ایک مرد بنا کے کھڑا کر دیا۔ انسان سوچے ذرا، آگے ہم سورۃ طارق میں پڑھتے ہیں نا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ انسان تو کسی کے سامنے اپنی حقیقت بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے اور کس پروسیجر سے وہ گزر کے وہ آیا ہے، اور 9 مہینے تک وہ کیا کھاتا اور کیا پیتا رہا ہے۔ سوچے ذرا، بڑا نفیس بنتا ہے، بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو دیکھے تو اسے کتنا گند کھا کے تو وہ پیدا ہوا ہے اور پلا بڑا ہے 9 مہینے تک۔ اس کے ساتھی نے بحث، اچھا لیکن میرا رب تو وہی ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی یہ شرک تھا اس کا کہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، چاہے جتنے بھی میرے پاس وسائل ہوں، میرا رب جو ہے نا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی سارے وسائل، ساری چیزوں کو بڑھانا، کسی چیز کو کم کرنا، یہ میرے رب کے ذمہ ہے، اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی نسلوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ کی فرما برداری کی راہ کے لیے ہمیں ہمارا کام دعائیں کرنا ہے، ہدایت کی راہوں کو ہموار کرنا اور ان راہوں کی طرف ہمیں موڑنا، یہ ہمارے رب کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو اب وہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا تکلیف دیتا اس باپ کے لیے، اپنے بیٹے کو آگ کا وہ پانی کی لہروں کی نظر ہوتے ہوئے دیکھنا، لیکن بس اللہ کی مرضی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی کے شریک نہیں ٹھہراتا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں، اگر تم مال و اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم تر سمجھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیجے کہ وہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کبھی بھی کسی کی تذلیل کرتے ہوئے، یہ اصل میں تذلیل کر رہا تھا اس ایمان والے کی، اور جن دلوں میں رب رہتا ہے نا ان دلوں سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بھلے وہ میلے کچیلے کپڑے والے کیوں نہ ہوں، بھلے وہ بہت غریب کیوں نہ ہوں، جن کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، جو ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں پر وہی ہوا کہ وہ اس ایمان والے کو اس نے اتنا حقیر سمجھا، تو اب اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جس چیز پہ تمہیں تکبر ہے، ناز ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو گے، اور اس کے پھلوں پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا ہوا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اللہم لا تجعلنا منہم، اور وہ باغ اپنی چٹنیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا، اس نے اپنے وسائل کو شریک ٹھہرایا تھا،
اس نے سمجھا تھا کہ میری جماعت بڑی ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں یہاں سے بچ جاؤں گا. یہ اس کا شرک تھا. باقی وہ نہ کسی دربار پہ گیا تھا، نہ اس نے کہیں ماتھا ٹیکا تھا، نہ اس نے کسی سے امید لگائی تھی، کچھ بھی تو نہیں کیا تھا. اور اس کے پاس نہ تو کوئی جتھا تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا. اس وقت سارا اختیار صرف خدا برحق کا ہی ہے، اور وہ بہترین اجر اور وہ بہترین انجام والا ہے. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
اب دوبارہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ تکبر کا کیا انجام ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. ہم کن چیزوں میں الجھ کے اپنے اس مہربان رب کو بھولے ہوئے ہیں, اور ہم اپنی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جیسے وہ ایک مٹی کا ذرہ ہو اور اس کو اٹھا کے بہت اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہو اللہ رب العالمین نے. جیسے ہم مٹی کا ایک ذرہ ہی تھے, نطفہ تھے, ایک ایسی چیز تھے کہ جو کسی کے سامنے اپنے آپ کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا, مسجود ملائکہ بنا دیا. تو ہمیں تو چاہیے کہ جو کسی پر اتنا احسان کرے کہ کچھ نہ ہونے سے اس کو اتنا کچھ بنا دے, اتنا اعزاز دلوا دے, تو اس کو تو چاہیے کہ اپنے رب کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرے, اور اسپیشلی شرک جیسی بیماری ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے. ایسا شخص جس پر آپ بہت زیادہ احسان کرتے ہیں, ایون آپ اپنے ملازمین میں سے کسی کے اوپر اتنا احسان کرتے ہیں نا, تو اگر وہ تھوڑی سی اکڑ دکھائے تو کیسے آپ اس کو سناتے ہیں کہ بھئی تم ہو کون, تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا کیا مقام تھا اور کہاں سے میں نے تمہیں لا کے کہاں پر بٹھا دیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ان کو اس کی دنیاوی زندگی کی مثال سمجھاؤ, کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان سے اتارا, بس زمین کی نباتات اس سے خوب اگیں, پھر وہ چورا چورا ہو جائیں. یعنی انسان کیا تھا, کمزور حالت میں, ایک نطفہ تھا, حقیر چیز تھی, پھر وہاں سے بچے کی صورت میں پیدا ہوا, اور پھر وہ جوان ہوا, اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا, اور بڑھاپے کے بعد پھر کیا ہے, موت. تو یہی مثال اللہ تعالیٰ دن رات ہمیں سمجھاتے ہیں, اور ہمارے تکبر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہر 6 ماہ بعد دیکھتے ہیں فصلیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, جب وہ نکلتی ہیں کتنی کمزور ہوتی ہیں, پھر وہ کتنی خوبصورت اور لہلہاتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں, اور اسی میں سے آہستہ آہستہ زردی آنے لگتی ہے, اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں. تو وہ چورا چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھریں, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے, دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے صرف. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مال و اولاد میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں, اور یہ جو ہم اس کو باقیات و صالحات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ, جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز جو آپ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے, کبھی بھی آپ دیکھیں جب بچوں کو پریکٹیکل کروایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو چیزیں تھما دی جاتی ہیں, لیب میں چیزیں جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے آپ دکھائیں, تو پرفارم کریں. اب یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں, اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ باعتبار ثواب اور باعتبار امید تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں. یعنی یہ جو تھے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام کیے ہمارے اوپر مال اور اولاد کی صورت میں ہمیں دی ہیں, تو یہ ہماری آزمائش بھی ہیں. آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تمہارے دشمن بھی ہیں. اگر ہم انہی میں الجھ کے رہ جائیں گے, اپنے رب کو بھول جائیں گے, تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا, یہ ہمارے دشمن بن جائے گی جو ہمیں رب کی راہ سے روکنے والے تھے. اور اگر ہم ان میں جا کے, ان میں پڑھ کے, ان کے ساتھ اپنے لیے آگے اعمال صالحہ کریں گے, اور ان کو اپنے لیے ایسا ٹرین کر کے جائیں گے ہمارے لیے, جو پیچھے ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں نا کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے, جیسے ایک بیج سے تناور درخت اگے اور اس کی شاخیں ہوں, اور دن رات وہ پھل دے رہا ہو. تو یہ ہے ہماری نیک اولاد, یہ ہے ہمارا نیک مال جو ہم کما کے جائیں گے, جو ہم پیچھے رفاع عامہ کے کاموں میں لگا کے جائیں گے. تو وہ ہمارے لیے ایسے ہوگا کہ جس سے صبح و شام ایک درخت پھل دیتا ہے نا, تو اس طرح سے یہ ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ یہ اگر اسی میں انوالو ہو کے, کہ ہمیں مال سے فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں, ہمیں اولاد سے فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں, تو پھر یہ جاڑ جنکار کی طرح ہو جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریت کو قیامت تک کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے, اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس دن کا خیال کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. یہاں سے قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریاں ہو جائے گی, اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں, اور وہ سب کے سب صف بستہ تمہارے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. ہم کہیں گے کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپنا کوئی کام وہ نہیں کر سکتا, بالکل وہ ننگا ہوتا ہے, اس کے پاس اپنے پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے. اس حال میں وہ دنیا میں آتا ہے. تو جب قبر سے نکال کے پیش کیا جائے گا تو اس وقت بھی یہی ہوگا کہ جیسے پیدا ہوتے ہوئے انسان خالی ہاتھ اور ننگے بدن ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی ہم خالی ہاتھ اور اس طرح سے ہوں گے. ہاں, اس کے بعد پھر لباس پہنائے جائیں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے.
تو وہ پھر جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کے پھر لباس پہنائے جائیں گے. جیسے اس دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا لباس پہنتا ہے. تو وہاں پر بھی جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی تو وہ زیادہ اچھا لباس پہنے گا, اور جس کے پاس نہیں ہوں گی تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ خالی ہاتھ وہ ہوگا. اور جس مال کی وجہ سے ہم اللہ کے رستے سے دور رہتے ہیں تو وہ مال اور وہ اولاد اس وقت کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے کوئی یوم موعود نہیں مقرر کریں گے, اور رجسٹر پیش کیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں ہے اس سے لرزاں ہیں, خوف زدہ ہے نا جو کیے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, اگر اللہ نہ کرے کسی نے کا کرمنل ریکارڈ ہو اور اس کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو اپنی ایک ایک گناہ یاد آ رہا ہوتا ہے, یہ ڈکیتی بھی میں نے کیا ہے, یہ قتل بھی میں نے کیا ہے, یہ راہزنی بھی میں نے کیا ہے, ساری چیزیں پھر اس کو یاد آتی ہیں, اور وہ پھر اس میں سے دیکھتا ہے کہ ہاں کوئی چیز بھی اگر کسی کا بھی فرد جرم لگ گیا تو میں کیا کروں گا. تو یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ ہر بندے کا, ہم میں سے ہر ایک کا ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ سمیت ہم اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے, اور کہیں گے وہ ہائے ہماری شامت, یہ جو اعمال نامہ ہے بڑا عجیب ہے, جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ نوٹ کرنے سے چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہر وقت یہ جو کرام الکاتبین فرشتے جن کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں, ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے, تو آج کے دور میں یہ دیکھیں کہ وہ خالی لکھ ہی نہیں رہے بلکہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے پیش کی جائے گی. تو پھر سوچیں کہ کیا بنے گا. تو وہ کہیں گے کہ یہ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب موجود پائیں گے, اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہاں پر بھی ابلیس کے پاس بھی تکبر تھا, اس نے یہی کہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں تو آگ سے بنا ہوں, اور آگ کو اوپر سمجھا مٹی کو نیچے سمجھا. تو پیچھے جو تکبر تھا, جس نے اہل ایمان کو, جو ایمان والا تھا, اس کو دھتکارا, اس کو ذلیل سمجھا اور اپنے آپ کو سمجھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا. اور یہاں پر تکبر کی دوسری مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے جو جنوں میں سے تھا. اچھا یہاں پر صرف یہ ایک مقام ہے کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا کارساز بنائے ہوئے ہو, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے, ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اور آگے بھی سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی نصیحت کے طور پہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ آیت جو ہے نا یہ ہمیں لکھ کے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا وہ مہربان رب جس نے ہمیں کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا, ہمیں سارے رشتوں کی صورت میں اور ہدایت کی صورت میں اور یہ قرآن کی صورت میں ہماری رہنمائی کی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. لیکن آج ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے, اور اس کے ساتھ بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ دوستانہ ماحول ہمارا چل رہا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہم انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, اس دنیا میں تو ہم بور ہو جائیں اگر یہ ہماری مشغولیات نہ ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے جس کو تم نے اپنا کارساز بنا لیا ہے. تو ایسے جو ظالم ہیں ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہی برا بدلہ ہے. اور میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے لیے پیدا کیا کرتے وقت بلایا, اور نہ خود انہی کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا. یعنی یہ نہ تو اس وقت موجود تھے جب ان کو پیدا کیا تھا, اور نہ یعنی یہ جو شریک ہیں یا یہ شیطان کے جو چیلے ہیں یہ, اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہ تھا. یعنی یہ جو جتنے بھی شیطان ہیں یا شیطان کے جو پیروکار ہیں ان سب کو, وما كنت متخذ المضلين عضدا, یہ جو گمراہ ہیں ان کو میں اپنا کارساز کبھی بھی نہیں بناتا. اور یاد کرو جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ تم اپنے میرے شریکوں کو جن کو تم نے میرے سوا شریک گمان کیا ہوا تھا, تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک مہلکہ حائل کر دیں گے, اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے اور گمان کریں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں, اور وہ اس سے کوئی مفر نہ پائیں گے, یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے رہنمائی کی ہر قسم کی تنبیہات کو بار بار بیان کیا ہے, یعنی ہر طریقے سے بیان کیا ہے, لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے, یعنی بحثیں کرے گا. اب اصل چیز جو ہے نا وہ تیاری ہونی چاہیے ہماری آخرت کے لیے, نہ کہ بحثیں ہوں کہ
क्या करेंगे तो किससे होगा, किस तरह से होगा तो कितना होगा, किस मतलब ये जो फजूल की बहसें हैं उसमें पढ़ने की बजाय सीधी सीधी बात जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात जो है कोई इतनी पेचीदा चीजें नहीं है। जैसे अब हम अपने दीन को देखते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन असल मसला ये है कि हमें इसका मतलब समझ आ जाए। जैसे रोजा जो है, रोजा हम क्यों रखते हैं? ताकि हमें तकवा मिले। अगर हमें तकवा नहीं मिल रहा तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, और ये हमने हालिया रमजान शुरू होने से पहले भी, इस्तकबाल रमजान में भी और बाद में भी बार बार ये हदीस सुनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भूखे रहने से या तुम्हारे रातों को जागने से अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये फायदा है कि आप जब काम करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप अगर खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। पहली दफा अच्छा नहीं बनेगा, जैसे रोटी बनाते हैं, पहली दफा अच्छी नहीं बनेगी, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, आगे करते करते ऐसा होगा कि आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो ये तकवे की जो प्रैक्टिस है ना, ये हमें रोजाना होती है। 30 दिन तक हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम अपने किरदार को किस तरह निखार सकते हैं। अगर रोजा रखने के बाद भी हमारी जिंदगी से बुराइयां ना जाएं, हमारी जिंदगी से जो चीजें रमजान के अलावा थी वही रमजान में चलती रहे और रमजान के बाद भी वही चलती रहे, उस रोजे का फायदा नहीं होगा। रोजे का फायदा यह है कि हम इससे अपने जिस्म की, अपने इखलाक की मंजाई करें, अपने आप को बेहतर करें। और जो चीजें हमारे लेकिन असल मसला इस वक्त का है, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये है कि हम तो अपने आप को गलत समझते नहीं हैं। अगर गलत समझे तो मसला ही हल हो जाता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि रमजान से पहले भी, ये इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम्स में भी आपको बताया गया, आज भी मुझे भी, आप सबको, हम सबको जरूरत है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने बारे में सोचें कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर गलत हैं। अगर मुझे अपने अंदर कोई चीज गलत नहीं नजर आ रही ना, तो इसका मतलब है कि मैं सबसे ज्यादा जाहिल। ये मुझे अपने आप को समझाना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर कोई बुराई ना हो। लाजमी बात है कि मैं इंसान हूं, तो मुझे अपना मुहासबा करना है। इसके आज हमारा हाल ये हो चुका हुआ है, ये मीडिया की ब्रेन वॉशिंग भी है और हमारे अपना तकब्बर भी है कि हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल ठीक है, हाँ अगला जो है वो खराब है। तो अपने आप को अगर अपनी बुराइयां नजर नहीं आ रही ना, तो कम से कम ये कुरान का जो हम तर्जमा सुन रहे हैं, इसमें हम अपने आप को रखें, अपने आप को कटहरे में खड़ा करें और देखें कि हाँ ये क्वालिटीज जो हैं ये फलां बंदे के अंदर है। जैसे आज हमने देखा कि शिरक करने वाला शिरक नहीं करता, लेकिन जो अपने वसाइल पर भरोसा करता है, जो अल्लाह से तवक्कुआत नहीं करता, अल्लाह से दुआई नहीं करता, तो वो भी शिरक करता है। जो रिया करता है, दिखावा करता है, वो भी शिरक करता है। जो अल्लाह ताला की बात को समझने की कोशिश नहीं करता, जो अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझता, तो वो भी शिरक कर रहा है। तो ये हमें ये सारी चीजों को ना जरा अपने आप को कुरान के आईने में फिट करें, अपनी तस्वीर कि मेरी तस्वीर कहाँ पर जाके फिट हो रही है। आप उसमें कितने नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर मुहासबा होगा, फिर उसका फायदा होगा। आज हम नमाजों पे नमाजें भी पढ़ रहे हैं, दरसो दुरूस भी हम सुनते जा रहे हैं, हज और उम्रे भी हम कर रहे हैं, रोजे भी हम रख रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज टस से मस होने को हम तैयार नहीं है। जरा सी हम चीज अपने आप को छोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी तस्वीर कुरान के फ्रेम में फिट नहीं होती ना, तो ना हमारी नमाजें हमें फायदा देंगी, ना हमारे रोजे हमें फायदा देंगे, ना हज उम्रा, ना सदकात। अगर ये अल्लाह की रजा के लिए ना हो और हमारे करेक्टर की बिल्डिंग ना कर रहे हों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी किरदार साजी खुद करें। हमारी नमाजें आज बेअसर क्यों हैं? आज का मुसलमान जो है वो इतनी मुश्किल में घिरा हुआ क्यों है? ये हमें सोचने की जरूरत है कि ये हर दिन, रोजे का हर आने वाला दिन जो है, पहला अशरा रहमत है। ये तो हमें हदीस बड़ी अच्छी तरह से याद है। रहमत की सारी दुआएं हम इकट्ठी कर करके एक दूसरे से पूछ पूछ के, अच्छा बताओ रहमत की दुआएं कौन सी, हम याद करते हैं। लेकिन रहमत किन लोगों पे आती है, अल्लाह ताला किन लोगों पर रहम है, रहीम है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर मगफरत किन को मिलती है, जहन्नम से छुटकारा किन लोगों को मिलता है? अगर हम गीबतें भी करते रहें, हम बुराइयां भी करते रहें, हम दूसरों के हक भी मारते रहें, हम सारा कुछ करते रहें और कहें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आजाद कर देगा, तो कैसे होगा? ये जो है ना, अतात, ये जुबान की नोक पर अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। ये हमारा जो जितने भी फिट का है ना, 4 फुट का है, 5 फीट का है, 6 फीट का कद है, इस पूरे के ऊपर सर की चोटी से लेके पाँव के नाखन तक अतात चाहिए अल्लाह को। अगर वो नहीं है तो फिर हमारा कोई हासिल नहीं है इससे।
تو لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے کہ وہ چاہتے تھے کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوا، یا عذاب الہی ان کے سامنے نمودار ہو، اور رسولوں کو ہم نے صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کافر باطل کی مدد سے حجتیاں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حق کو پسپا کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا مذاق بنا رکھا ہے، یعنی ہدایت الہی۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو اپنے رب کی طرف سے آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے تو وہ اس سے اعراض کریں اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھول جائیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی گئی ہے، یعنی ان کے کانوں میں جیسے کہتے ہیں روئی پڑی ہوئی ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہا، سنائی نہیں دے رہا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے کہ اس کو نہ سنیں، اس کی وجہ سے تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اور تمہارا رب بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے، اگر وہ ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہم اگر تم سچے ہو تو کوئی یا نشانی لے کے آؤ یا ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ ان کے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔